بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان وَإِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ بلند آواز سے صلوات بھیجیں۔ پروردگار عالم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، خصوصاً جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے، حاجی شیخ نذیر احمد مرحوم اور اس خانوادہ کے تمام مرحومین، ہم سب کے مرحومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ہمارے لیے ہماری منزل آخرت کو آسان فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، تمام مومنین کرام، مسلمین جہان، علماء اعلام، مراجع اعظام، رہبر معظم، پروردگار سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، سب کو حضرت کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ بلند آواز سے صلوات بھیج دیں۔ ایک بار پھر مل کے بعد صلوات بھیج دیں۔ سورہ مبارکہ احزاب 33واں سورہ ہے اور اس کی 72ویں آیت پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور چونکہ کہا گیا تھا اس لیے اس مشکل آیت کو میں نے پڑھا آپ کے سامنے، اور مفسرین مانتے ہیں اس بات کو کہ یہ قرآن کریم کی مشکل آیات میں سے ایک آیت ہے جس کی تفسیر مفسرین کو بھی مشکل نظر آتی ہے۔ انہیں اس لیے مشکل نظر آتی ہے کہ انہوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا ہے جس گھر میں قرآن اترا تھا۔ ہمارے لیے خاندان اہل بیت نے ہر آیت کی تفسیر کو آسان کر دیا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ ارشاد رب العزت ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اللہ کی ایک امانت ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس امانت کو کوئی سنبھال لے۔ تو آپ بھی تلاش کرتے ہیں اپنی امانت کو رکھنے کے لیے کہ کوئی امین مل جائے، کہ آج کل ملتا نہیں کوئی، لیکن بہرحال تلاش تو رہتی ہے کہ کوئی امانت دار، کوئی امین مل جائے اور ہم اپنی امانت کہیں جاتے ہوئے اس کے سپرد کر دیں۔ وہ ہمارے اعتماد کا بندہ ہوتا ہے جس کو ہم امانت سپرد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت دینی ہے تو وہ کتنے امانت دار بندوں کو تلاش کرتا ہوگا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی امانت پیش کی۔ عرض کرنا یعنی پیش کرنا، کسی کو ریکویسٹ کرنا، التماس کرنا کہ یہ ہماری امانت ہے آپ لے لیں۔ ہم نے آسمان کے سامنے اپنی امانت کو رکھا کہ آسمان اس امانت کو اٹھا لے، والارض زمین کے سامنے رکھا کہ زمین اس امانت کو اٹھا لے، والجبال پہاڑوں کے سامنے رکھا کہ پہاڑ اس امانت کو اٹھا لیں، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، ان سب نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتا، ورنہ اگر پروردگار کسی کو مجبور کرے تو وہ کسی کو بھی مجبور کر سکتا۔ خدا کے سامنے کسی کی مجال ہے کہ انکار کر دے؟ یہ زمین، آسمان، پہاڑ، یہی دلیل اختیار ہے کہ لا اکراہ، خدا کے نظام میں کوئی جبر نہیں ہے۔ لا اکراہ، خدا کی بارگاہ کے سامنے کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ فی الدین تو ہمارے لیے ہے نا،
خدا کے نظام میں لا اکراہ، کوئی جبر نہیں۔ زمین نے، آسمان نے، پہاڑوں نے انکار کر دیا، فَأَبَيْنَا، ابینا یعنی صاف انکار کر دیا، ان یحملنہا کہ اس وزن کو اٹھائیں، اس امانت کو اٹھائیں، کہ یا اللہ یہ ہمارے سے کام نہیں ہوتا، وَاشْفَقْنَ مِنْهَا اور وہ اس امانت کو اٹھانے سے ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ انسان نے آگے بڑھ کے اس امانت کو اٹھا لیا، انسان نے اس امانت کو قبول کر لیا، امین بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعریف کرتا کہ یہ انسان بہت اچھا ہے، یہ انسان بڑا سعادت مند ہے، مگر تعریف کے بجائے اللہ کہہ رہا انہو کانا ظلومن جہولا، یہ انسان ہمیشہ سے ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ یہ 72ویں آیت ہے کہ انسان نے جب اس امانت کو اٹھایا ہے تو تعریف ہونی چاہیے تھی، انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے مذمت نہیں کی، بلکہ یہی کہہ دیا کہ انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس امانت سے ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے۔ حملها الانسان، انسان نے اس امانت کو اٹھایا، تو جب انسان نے امانت کو اٹھا لیا، امانت کو قبول کر لیا تو تعریف ہونی چاہیے تھی، لیکن کیا فرمایا؟ انہو کان ظلوما جہولا۔ یہاں کانا جو ہے یہ استمرار پہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ تو ہے ہی ظالم اور جاہل، امانت بھی اٹھا رہا ہے جسے کسی نے نہیں اٹھایا، نہ آسمان، نہ زمین، نہ پہاڑ۔ دیکھیے آسمان رفتوں کی علامت ہے، بلندیاں، زمین وسعتوں کی علامت ہے، اور زمین کو بھی امین کہا جاتا ہے۔ آپ دانے کہیں ڈال دیں اگیں گے نہیں جب تک زمین میں نہیں جائیں گے۔ ہر امانت کو زمین بڑی امانت داری سے قبول کرتی ہے، مگر یہ کون سی امانت ہے جس کو زمین نے بھی اٹھانے سے انکار کر دیا ہے؟ پہاڑ استحکام کی دلیل ہے، جس میں استحکام ہے، جس میں مضبوطی ہے، جس میں پختگی ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں اس امانت کو نہیں اٹھا سکتا۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اتنی بڑی زمین، اتنا اونچا آسمان، اس کے سامنے انسان کا کیا وجود ہے، 6 فٹ کا انسان، اور وہ کہہ رہا ہے یا اللہ میں تیری امانت کو اٹھاؤں گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ اس کی تعریف نہیں کرتا۔ انہو کانا ظلوما جہولا، یہ انسان تو ہے ہی ظالم اور ہے ہی جاہل۔ تو یہ امانت کیا ہے کہ جس کو اٹھانے پر، اچھا یہ دیکھیں انسان، یہاں پروردگار قرآن کریم میں کبھی کسی ایک انسان کی بات نہیں کرتا، والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں۔ کہیں کہیں ہوتا ہے انفرادی خصوصیات کا ذکر ہو، کہیں جناب ابراہیم کا ذکر ہو گیا، کہیں جناب موسیٰ کا ذکر ہو گیا، کہیں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہو گیا، کہیں ان کے مخالفوں کا انفرادی طور پر فرعون کا ذکر ہو گیا، یہ کیریکٹر کے طور پر ہے، یا ایک خاص گھرانے کا ذکر ہو گیا، کہیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی طہارت، وہ بھی اسی آیت میں، اسی سورے میں، سورہ احزاب میں ان کا ذکر ہو گیا، کہیں رسول اللہ کی اور امیر المومنین کی ولایت کا ذکر ہو گیا، وہ ایک انفرادی خصوصیات ہے، وہاں لفظ انسان نہیں ہے۔ جہاں لفظ انسان آیا ہے قرآن کریم میں، وہاں کسی خاص انسان پر خدا نے گفتگو نہیں فرمائی، یا جزوی طور پہ نہیں، یا استثنائی طور پہ نہیں، کلی طور پہ گفتگو ہے۔ جہاں فرمایا سارے انسان خسارے میں، وہاں آگے استثناء کر دیا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کو جدا کیا ہے۔ یہاں بھی جو پروردگار فرما رہا ہے کوئی ایسی امانت ہے جس کو اٹھانے کے لیے سارے انسان آگے بڑھے ہیں، اور یہاں انہو کانا ظلوما جہولا کا جو پروردگار عالم فیصلہ فرما رہا ہے یا مذمت فرما رہا ہے، وہ اس پر کہ جنہوں نے اس امانت کو صحیح طریقے سے امانت داری ادا نہیں کی، کیونکہ اگلی آیت اس کی تفسیر ہے۔ علامہ محمد حسین طباطبائی علی اللہ مقامہ صاحب تفسیر المیزان فرماتے ہیں کہ مفسرین اسی لیے اس آیت کو مشکل سمجھتے ہیں کہ اگلی آیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔
اگر آخری جو 73ویں آیت ہے اس پر عقل سے انسان غور کرے اور اس کو سمجھ جائے تو یہ آیت بالکل آسان ہو جاتی ہے. گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ اب چونکہ کہا گیا ہے تو اسی لیے اب ظاہر ہے ویسے بھی میری باتیں آپ کو پتہ ہی ہے کیسی ہوتی ہیں جی، اور اوپر سے پھر یہ آیت آ گئی ہے. تو وہ امانت کیا ہے؟ وہ امانت اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر انسان سمجھ سکتا ہے کہ میں کس مقام پہ ہوں. ہم سب کا اصل مسئلہ یہی ہے، سارے انسانوں کا، چند افراد کو چھوڑ کے یا مخصوص ہستیوں کو چھوڑ کے ہم سارے انسانوں کا کلی طور پر ٹوٹلی مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی اہمیت کو نہیں سمجھا. انسان نے اپنی عظمت کو نہیں سمجھا ہے، اپنے مقام کو نہیں سمجھا ہے. اسی لیے امیر المومنین علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ہلاک امرؤ لم یعرف قدرہ، جس نے اپنی قدر و منزلت کو نہیں پہچانا وہ تو ہلاک ہو گیا ہے. انسان کی اپنی قدر و منزلت کیا ہے؟ جب یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ میں کیا مخلوق ہوں تو نہ پھر آسمان کچھ ہے، نہ زمین کچھ ہے، نہ پہاڑ کچھ ہے. اس لیے کہ مقصود خدا انسان ہے. اس نے پہاڑوں کو نہیں بنانا تھا، اس نے زمین کو نہیں بنانا تھا، اس نے آسمان کو نہیں بنانا تھا، اس نے چاند اور سورج اور ستاروں کو نہیں بنانا تھا، اس نے انسان کو بنانا. انسان کے لیے ان ساری چیزوں کو خلق کیا گیا ہے. تو جب مقصود کائنات، مقصود تخلیق پروردگار ہی انسان ہے تو پھر حق بھی یہی تھا کہ اللہ کی امانت کو اٹھائے بھی انسان. سورج میں یا چاند میں یا آسمان میں یا زمین میں تو یہ صلاحیت ہے ہی نہیں. یہ پروردگار عالم کا نظام ہے کہ سب کے سامنے ایک چیز پیش کر رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ زمین اس لیے بنی نہیں تھی اس لیے اس نے انکار کر دیا، آسمان اس لیے بنا ہی نہیں تھا، نہ پہاڑ اس لیے بنے تھے، انسان بنا تھا، انسان نے قبول کیا. البتہ وہاں بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ پہاڑ یا زمین یا آسمان سے مخلوق، وہاں سے مراد وہاں رہنے والی مخلوق ہے. جو زمین بحیثیت زمین تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہے نا، جمادات ہے. پہاڑ پتھر ہیں، آسمان کیا ہے جی؟ آسمان میرے مولا نے صدیوں پہلے کہا تھا، سائنسدان اب کہہ رہے ہیں یہ تو ایک دھواں سا ہے جہاں ہماری بینائی آ کے رک جاتی ہے. انسان ہے اصل کہ جس کو امیر المومنین فرماتے ہیں انک اتزعم انک جرم صغیر. انسان تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا وجود ہے؟ وفیک انت والعالم الاکبر، جبکہ اللہ نے عالم کبیر کو تیرے اندر سمیٹ کے رکھ دیا ہے. یہ زمین بھی، یہ پہاڑ بھی، یہ آسمان بھی، یہ سب کچھ انسان کے وجود کے اندر ہے. اس لیے کہ انسان ہی مقصود ہے. وہ امانت کیا ہے؟ بعضوں نے کہا جی وہ نماز اور روزہ ہے، بعضوں نے کہا اس سے مراد قرآن ہے، بعضوں نے کہا شریعت ہے، بعضوں مختلف تفاسیر ہیں. لیکن وہاں لفظ انسان ہے، حملہ الانسان، الانسان ہے، یعنی سارے انسانوں نے اس کو قبول کیا ہے. تو سارے انسانوں کے لیے نماز نہیں تھی، سارے انسانوں کے لیے قرآن نے نہیں آنا تھا، سارے انسانوں کے اوپر دین نازل نہیں ہونا تھا. کوئی ایسی چیز ہے جو ہے بھی سب کے لیے، یا سادہ لفظوں میں عرض کروں کہ وہ چیز وہ ہے جس سے انسان انسان کہلاتا ہے. جس کو اللہ کہہ رہا ہے یہ انسان نے اٹھایا تو یقیناً وہ امانت ایسی ہے کہ اس شے نے انسان کو انسان بنایا ہے کہ اگر اس چیز کو انسان سے نکال لیا جائے تو بس حیوانیت باقی رہتی ہے، ناطقیت باقی نہیں رہتی. اور جب ہم خاندان اہل بیت کے دروازے پہ گئے، امام جعفر صادق علیہ السلام اور ائمہ طاہرین نے بھی تفاسیر میں، امیر المومنین نے بھی اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اس امانت سے مراد عقل ہے. عقل، اور وہ اگلی آیت اسی کی تفسیر ہے کہ وہ امانت اور کچھ نہیں ہے، وہ امانت ہے عقل. اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے جو ہر انسان کے پاس ہے.
نماز ہر انسان نہیں پڑھتا، روزہ ہر انسان نہیں رکھتا، اگرچہ احکام سب کے لیے ہیں۔ قرآن ہر انسان پڑھتا نہیں ہے، قبول نہیں کرتا ہے اس کی تعلیمات کو، دین کی شریعت کی تعلیمات کو ہر انسان قبول نہیں کرتا، لیکن عقل ایسی چیز ہے جس کو ہر انسان نے لیا ہوا ہے اور ہر انسان اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہے۔ یہ عقل بشر ہے، یہ امانت اللہ نے کہا، پہاڑ سے کہا یہ عقل لے لو۔ اچھا ایسے ہی نہیں کہا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پہلے واضح کرتا ہے۔ قرآن کریم میں آیت بھی ہے جس میں مفہوم یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے اس چیز کو واضح کرتے ہیں، حجت کو تمام کرتے ہیں، حجت کو تمام کرنے کے بعد پروردگار عالم پھر اس سلسلے کو آگے بڑھاتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آسمان سے کہا، زمین سے کہا، پہاڑوں سے کہا یہ عقل لے لو۔ جب عقل لے لو گے تو پھر تمہیں زندگی گزارنے کے کچھ اصول بھی لیں گے، اس کے مطابق تم نے زندگی بسر کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک دن ہوگا جس دن اس کا حساب و کتاب بھی دینا ہوگا۔ وہ جو ڈرے وہ اس چیز سے ڈرے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وَشْفَقْنَ مِنْهَا، وہ اس امانت سے جو ڈر گئے، امانت لینے سے نہیں ڈرے، وہ اس چیز سے ڈر گئے کہ پھر اس کا آ کے حساب بھی دینا ہے۔ اللہ ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی دے دی چیز تو دے دی، کسی کو پیسے دے دیے تو سمجھے کہ بس مجھے دے دیے پیسے اللہ نے اور بات ختم ہو گئی، زندگی مل گئی اور بات ختم ہو گئی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک عہدہ دے دیا ہے تو بس بات ختم ہو گئی ہے۔ نہیں، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ آپ نے آ کے آخر میں حساب بھی دینا ہے۔ سارا حساب انسان کی عقل کے مطابق ہے، اگر عقل نہ ہو تو کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اب جو پاگل ہیں بیچارے، وہ ٹھیک ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، اس نے چونکہ انسانوں کو یا جنت میں بھیجنا ہے یا جہنم میں، چاہے وہ پاگل رہ کے مر جائے، چاہے عقل مند رہ کے مر جائے، چاہے بالکل پیدا ہوتے ہی مر جائے، چاہے ماں کے شکم میں مر جائے، تو کہیں تو بھیجے گا اللہ نا، جنت میں یا جہنم میں، تیسری تو کوئی آخرت میں جگہ ہے ہی نہیں، اس کا ایک الگ سلسلہ ہے۔ لیکن دنیا میں جو احکام شریعت آئیں گے، احکام زندگی آئیں گے، نظام زندگی کیسے بسر ہوگی، وہ سب عقل سے مربوط ہے۔ جتنے بھی احکام شریعت ہم پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، اس میں سب سے پہلے جو شرط ہوتی ہے وہ ہے عاقل اور بالغ۔ بالغ بھی بعد میں، پہلے عاقل، اس لیے کہ لا دین لمن لا عقل لہ، جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کا تو کوئی دین ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلق کیا، یہ روایت امیر المومنین سے بھی ہے اور امام باقر علیہ السلام سے بھی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی جو کتاب ہے وہ ہے کافی، اس کے بھی 3 حصے ہیں، ایک ہے اصول کافی، پھر ہے فروع کافی، پھر ہے روضہ کافی۔ فروع اصول میں عقائد پر گفتگو ہے، فروع کافی میں فرعی مسائل جو یہ ہمیں شریعت کے مسائل ہیں، اور روضہ کافی میں ائمہ طاہرین کے حالات ہیں۔ اصول کافی سب سے پہلا حصہ ہے، اور اس کا جو پہلا باب ہے وہ ہے باب العقل والجہل۔ علم و جہل نہیں، علم کی ضد جہالت نہیں ہے، علم کی ضد جہل یا جہل کی ضد علم نہیں ہے، عقل کی ضد ہے جہالت۔ کوئی نئی بات نہیں میں کر رہا ہوں، عقل کی ضد ہے جہالت اور جہالت کی ضد ہے عقل۔ علم کی ضد ہوگی لا علمی، لا علمی اور چیز ہے، جہالت اور چیز ہے۔ گھبرا تو نہیں رہے جی؟ یعنی جہاں عقل نہیں ہوگی وہاں جہالت ہوگی، اور جہاں عقل ہوگی وہاں جہالت نہیں آ سکتی۔ اس لیے پہلا باب، اور حدیث اولیات میں بھی ہے کہ اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا ہے۔ تو یہاں اصول کافی بھی ہماری باب عقل و جہل سے شروع ہو رہی ہے۔ وہاں یہ روایت ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق فرمایا تو جناب جبریل حاضر ہوئے حضرت آدم کے سامنے۔ اب یہ ظاہر ہے ہمیں سمجھانے کے لیے باتیں،
کہا کہ یا صفی اللہ، میں آپ کے لیے 3 چیزیں لے کے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک کا انتخاب کر لو، باقی 2 واپس چلی جائیں. کہ کیا لے کے آئے ہو؟ کہا 3 چیزیں لایا ہوں جی، عقل لایا ہوں، حیا لایا ہوں، دین لایا ہوں. جی یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بھائی، عقل آئی، حیا آئی ہے، دین آئی ہے، یہ 3 چیزیں میں لایا ہوں. اللہ نے فرمایا ایک لے لیں، 2 چھوڑ دیں، یہ واپس چلی جائیں. آپ کی مرضی ہے، جو لینا چاہیں آپ لے لیں. تو جناب آدم نے فرمایا عقل مجھے دے دیں، باقی رہنے دیں. میں عقل کو قبول کرتا ہوں. عقل کو لے لیا. جناب آدم نے ان دونوں سے، جناب جبرائیل نے ان دونوں سے فرمایا آپ واپس چلے جائیں. حیا اور دین دونوں نے کہا کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے جہاں عقل رہے تم نے بھی وہیں رہنا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لا دین لمن لا عقل لہ، جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس دین آ ہی نہیں سکتا ہے. دوسری حدیث ہے لا حیا لمن لا عقل لہ، جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس شرم و حیا بھی نہیں. ساری چیزوں کا تعلق عزیزان محترم عقل سے آ کے ملتا ہے. انسان کو منطق اور فلسفے میں حیوان ناطق کہا گیا ہے. ناطق سے مراد یہ بولنے والا نہیں ہے، ورنہ ہر حیوان بولتا ہے، اپنی اپنی بولی بولتا ہے. ناطق سے مراد ہے قوت ناطقہ رکھنے والا، یعنی عقل رکھنے والا. اگر یہ عقل ہمارے اندر نہ ہو تو پھر حیوانیت ہی حیوانیت ہے. انسانیت جو ہے وہ عقل کا نام ہے. اگر عقل نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کوئی دین نہیں ہے. جو ہر حکم کے لیے آپ کو ملے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب استعارے ہیں. یہ کس کے لیے ہیں؟ جس کے پاس عقل ہے، عاقل ہو. جسمانی بلوغت تو ضروری ہے، عاقل سب سے پہلی شرط ہے. عاقل. جس میں عقل نہیں ہے اس کے لیے نماز نہیں ہے، جس کے لیے عقل نہیں ہے اس کے لیے روزہ نہیں ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے لیے کوئی دین ہے ہی نہیں. تو اب جو نماز نہیں پڑھتا پھر وہ یہی کہے کہ میرے پاس تو عقل نہیں ہے، میں کیا نماز پڑھوں. اس لیے کہ جب پوچھا معصومین سے کہ مولا عقل کہتے کسے، مختلف تعریفیں آئی ہیں. کہیں فرمایا عقل وہ ہے جس کے ذریعے سے انسان خوب سے خوب تر کو تلاش کرتا ہے. کہیں فرمایا عقل وہ ہے جس سے حق اور باطل میں فرق کو سمجھتا ہے. اور ایک جامع تعریف فرمائی کہ عقل کیا ہے، ما عبد بہ الرحمن وقتوں سے بہ الجنان. امیر المومنین فرماتے ہیں عقل یہ ہے کہ جس کے ذریعے خدا رحمان کی بندگی کی جائے اور آخرت میں اپنے لیے جنت حاصل کی جائے. صلوات بھیج دے امیر المومنین کی ذات پر. اور دیکھیے اگلی آیت اسی کی تفسیر کر رہی ہے کہ یہ امانت سوائے عقل کے اور کچھ ہو نہیں سکتی. دیکھیے اگر عبادت مراد ہے، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی اس سے مراد ہے عبادت، تو کون سی شے جو اللہ کی بندگی نہیں کر رہی؟ ما من شیء الا یسبح بحمدہ. کون سی چیز ایسی ہے جو خدا کی تسبیح نہیں کرتی؟ وہی اس کی عبادت ہے، وہی بندگی ہے. عبادت سے ہی تصور آتا ہے ہمارے ذہن میں کہ نماز پڑھنا. یہ نماز فقط انسانوں کے لیے ہے، باقی ساری مخلوق اپنی اپنی تسبیح خدا کر رہی ہے جس طرح کی تسبیح خدا بند عالم نے ان سے چاہی. یہ امانت صرف یہی عقل ہے. چونکہ آگے خدا بند عالم فرما رہا ہے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. یہ امانت اس لیے سپرد کی ہے کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب کرے، اور مومنین اور مومنات کو اللہ تعالیٰ ان پر احسان کرتے ہوئے انہیں جنت الفردوس عطا کر دے. یہ توبہ کا معنی منت کرنا، احسان کرنا. تو اللہ کا احسان یہی ہوگا کہ آخرت میں اس کو جنت دے دے. اور آپ جانتے ہیں کہ سارا حساب و کتاب ہوگا تو ہی منافق مرد اور عورت اور مشرکین مرد اور عورت جہنم میں جائیں گے اور مومنین و مومنات جنت میں جائیں گے. اور وہ سارا حساب و کتاب عقل پہ مبنی ہوگا. جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کا کیا حساب و کتاب؟ گھوڑوں سے حساب لے گا اللہ تعالیٰ، اونٹوں سے، گدھوں سے،
گدھوں سے کوئی حساب نہیں لے گا، نہ دنیا میں لے سکتا ہے کوئی، نہ آخرت میں۔ صلوات بھیج دے محمد جمادات سے، نباتات سے، حیوانات سے آخرت میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، صرف انسان سے ہے۔ کیوں؟ عقل دیتے ہوئے خدا نے یہی کہا تھا کہ یہ عقل دے رہا ہوں، جو لینا چاہے زمین آسمان پہاڑ انسان جو لینا چاہے لے لے، مگر یاد رکھے آخرت میں اس کا حساب بھی لوں گا۔ وہ حساب لے گا تو پھر جو ناکام ہو رہے ہیں وہ جہنم میں جا رہے ہیں، جو کامیاب ہو رہے ہیں ان کو جنت میں بھیج رہا ہے۔ اور بتا دیا کہ منافق مرد ہوں یا عورت۔ اب یہ جو اللہ نے الگ الگ ذکر کیا ہے نا، منافق مرد اور عورتیں، اس میں کوئی فلسفہ ضرور ہے، توجہ فرمانے آپ۔ صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد صلی اللہ۔ یہ اگلی آیت اس کی تفسیر کر رہی ہے کہ یہ صرف اور صرف عقل ہی ہے جس کی وجہ سے انسان ہے، اور یہ امانت عقل ہے۔ جس نے عقل کے ساتھ زندگی گزاری ہے وہی آخرت میں کامیاب ہوگا، اس لیے کہ عقل ہادی ہے، عقل رہنما ہے۔ خداوند عالم کسی انسان کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ جو ہادی ظاہری آئیں گے، انبیاء آئے ہیں، ائمہ آئے ہیں، کتابیں آئی ہیں، یہ سارے ہادی ہیں، انہیں سارے انسان قبول نہیں کر رہے، مگر عقل ایسی ہے جس کو ہر انسان قبول کرتا ہے، اور ہر انسان اپنے آپ کو عقل مند ترین انسان سمجھتا ہے۔ اور اگر سب کو عقل نہ دے تو وہ فریضہ ہدایت مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں تو ہدایت کروں گا، ان علینا للہدی، ہدایت کرتے رہنا ہماری ذمہ واری ہے۔ خدا فرما رہا ہے، تو اس میں کوئی یہ کہا ہے کہ میں مسلمانوں کو ہدایت کروں گا؟ کوئی لفظ مسلمان ہے وہاں؟ ان علینا للہدی، مطلقاً فرمایا ہے کہ سارے انسانوں کی ہدایت کرتے رہنا ہماری ذمہ واری ہے۔ ان علینا ہم پر لازم ہے، جو عربی جانتے ہیں علینا اسم الفعل ہے، یعنی سب کی ہدایت ہماری ذمہ واری، ہم کریں گے، لازمہ ہے ہمارا کہ ہم ہدایت کریں، اور ہر آن ہدایت، تو وہ ہر لمحے ہدایت اسی طرح ہوتی ہے کہ انسان کے پاس ہر وقت ایک ہادی اور رہنما موجود ہو۔ اب وہ مسئلہ الگ ہے کہ ہم لوگوں کی عقل جو ہے وہ مغلوب ہو جاتی، الہی قلبی محجوب و عقلی مغلوب و ہوائی غالب، یہ دعائے صبا میں امیر المومنین کے ٹکڑے ہیں دعا کے، کہ ہماری عقل مغلوب ہو چکی ہے۔ کیوں؟ ہوا و ہوس غالب آ گئے ہیں، وہ ہوائی غالب، میری خواہشات نفس غالب آ گئی ہیں، اور عقل ہو گئی ہے مغلوب، عقل چھپ گئی ہے، خواہشاتی خواہشات نظر آ رہی، دولت کی خواہش، جاہ و منصب کی خواہش، جسے ہم عہدہ کہتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں کی خواہش، سارے انسان میرے غلام بن جائیں میں سب کا آقا بن جاؤں، سارے انسان میرے محکوم بن جائیں میں حاکم بن جاؤں، سارے انسان آخر میں بھی قیامت میں بھی یہی خواہش ہوگی کہ یا اللہ ان سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے جنت میں بھیج دے۔ وہاں بھی ہماری خواہش جو ہے وہ غالب ہے، وہاں بھی اگر انسان عقل کو استعمال کرے تو کہے گا پروردگار یہ میرے والدین ہیں، یہ میرے بہن بھائی ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرے ہمسائے ہیں، ان کو سب کو میرے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ وہاں بھی ہماری عقل مغلوب ہوئی ہے کہ سب کو جہنم میں ڈال دے، بس مجھے جنت میں بھیج دے۔ مگر جن کی عقل غالب ہے اور ہوا مغلوب ہے، وہ ہر آن سب کی شفاعت چاہتے ہیں کہ پروردگار جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہیں سب کو جنت الفردوس میں جگہ۔ آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی گھبرا تو نہیں رہے جو؟ تو یہ وہ امانت ہے جو عقل ہے، اور اللہ مذمت اس لیے کر رہا ہے کہ عقل تو سب نے لے لی، عقل تو لے لی،
پہاڑوں کی طرح ہو جاتا، زمین کی طرح ہو جاتا، آسمان کی طرح ہو جاتا، نہ لیتا امانت، تو پھر بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی بچاؤ کا راستہ نکلتا، لیکن امانت تو لے لی۔ اب فیصلہ اکثریت پہ ہوتا ہے، تو اکثریت نے کیا کیا عقل کے ساتھ؟ اس کو مغلوب کر لیا، اس کو معطل کر دیا، ہوا و ہوس کو غالب کر لیا۔ اور دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت اور صدیوں سے، اور چلتا رہے گا نظام قیامت تک، کہ عقل بیچاری جو ہے وہ تماشا دیکھ رہی ہے جی، اور انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات کے تلے دبے جا رہے ہیں، اور جو کچھ کرنا ہے۔ یہ امانت عقل ہے۔ حافظ شیرازی نے بھی کہا ہے، آسمان بار امانت نہ توانست کشید، قرۂ فال من بدبخت دیوان زدن۔ وہاں لفظ دیوانہ آیا ہے، یہ بھی ایک اشارہ ہے۔ حافظ کا کلام بھی الہامی کلام ہے کہ جس وزن کو آسمان نہیں اٹھا سکا، قرہ نکلا تو ہم بدبخت دیوانوں کے نام کا نکلا۔ دیوانہ اور عقل تھے ہی ہم دیوانے، اور قرہ فعل بھی عقل کا نکل آیا ہمارے نام۔ اور یہ بھی معلوم ہے کوئی انسان ایسا نہیں ہے دنیا میں، اب کوئی اپنے آپ کو تحریہ کمیونسٹ کہہ لے وہ الگ بات ہے، لیکن پتہ سب کو ہے کہ حساب و کتاب تو ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اتنی منظم زندگی دے دے، اتنی نعمتیں دے دے، اتنا کچھ دے دے، اور آخر میں بس وہ مر کے مٹی میں دفن ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ دنیا کا ہر مذہب حیات بعد از موت کا قائل ہے۔ کمیونسٹ بھی کمیونسٹ وہ نہیں ہے، دہریے، وہ سب کو پتہ ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں بھی دہریے تھے، رسول اللہ کے بعد بھی دہریے آئے ہیں۔ پتہ سب کو تھا کہ آخرت میں کچھ نہ کچھ ہے، مرنے کے بعد کچھ ہے۔ ایک دہریہ تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، اور بڑا معروف دہریہ گزرا ہے۔ وہ امام کے پاس آتا بھی رہتا تھا، انہیں کوئی نماز روزہ یہ کوئی واجب نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو دو صورتیں، یا تو مرنے کے بعد حساب و کتاب ہے یا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد یا تو حساب و کتاب ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو نہ تمہارے لیے کوئی مشکل ہے نہ ہمارے لیے کوئی مشکل۔ ہم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، ہر مشقت کو، ہر مشکل کو برداشت کیا، چلو آخر میں کچھ نہیں ہے تو نہ تمہیں کچھ ملنے والا نہ ہمیں کچھ ملنے والا۔ لیکن اگر ہوا تو پھر خسارے میں کون ہے؟ یہاں عقل کیا کہتی ہے کہ اگر فرض کرو آخرت میں کوئی حساب و کتاب ہوا، کوئی سزا جزا ہوئی، تو پھر یہ بتائیں کہ نقصان میں کون ہے؟ یہی وہ ہے جو العصر ان الانسان لفی خسر۔ یہاں وہ آگے دہریہ جو تھا اس نے اب توبہ کی، اور امام صادق علیہ السلام کے ہاتھ پر اس نے توبہ کی۔ یہ عقل ہے بھائی، سارا حساب و کتاب قیامت میں عقل کے لیے ہوگا، اور پاگلوں کو بھی وہاں عقل ملے گی۔ چھٹے امام سے ہی پوچھا گیا، مولا یہ جو بیچارے پاگل رہ کے مر گئے یہ کہاں جائیں گے؟ یہ جو بچے بالکل بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، ماں کے شکم میں مر جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، قبل از بلوغ مر جاتے ہیں، ان کا کیا؟ یہ کہاں جائیں گے؟ فرمایا سب کو اللہ تعالیٰ عاقل اور بالغ بنائے گا، اور ایک حکم ہوگا کہ جہنم میں چلے جاؤ۔ کچھ وہ ہوں گے چل پڑیں گے، یہ خدا کہہ رہا ہے۔ یہ ہے عقل کہ خدا کا حکم ہے جہنم میں جاؤ تو ہم نے جانا ہے۔ کچھ وہ ہوں گے جو اکڑ جائیں گے، کیوں جائیں؟ ہم نے کیا کیا؟ جب یہی سلسلہ ہے، جب آقا سے پوچھا نا کہ کیا ہے عقل، آپ نے فرمایا کہ ما عبد بہ الرحمن وقت و سبب بہ الجنان، خدا کی عبادت کی جائے اور جنت حاصل کی جائے۔ تو فوراً سائل نے پوچھا کہ آپ کے دشمنوں کے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے پاس عقل نہیں ہے، ایک شے ہے جسے وہ عقل سمجھ رہے ہیں مگر عقل ہے نہیں۔ اب یہیں آ جائیے کہ جسے ہم عقل سمجھ رہے ہیں نا وہ عقل ہوتی نہیں ہے، وہ بعض دفعہ خواہش نفس ہوتی ہے۔
انسان فیصلہ کر رہا ہوتا اپنی خواہش سے اور سمجھ رہا ہوتا میں اپنی عقل سے فیصلہ کر رہا ہوں. وہ جو امام نے فرمایا نا وہ عقل جیسی شے ہوتی ہے وہ وہی خواہشات نفس ہے. دشمنان اہل بیت کو یہی تو خواہش تھی نا کہ اقتدار ہمارے پاس رہے. اگر عقل سے غور کرتے یا کرتے تھے جب تنہائیوں میں، جیسا کہ مامون رشید نے جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا اتنا احترام کرتے ہوئے اپنے باپ ہارون کو دیکھا تو بعد میں پوچھا کہ یہ کون تھے جن کا آپ نے اتنا احترام کیا کہ ان کو گھوڑے سمیت اپنے تخت تک بلوایا اور اپنے پاس لا کے بٹھایا اور کھڑے ہو کے احترام کیا. تو ہارون رشید نے کیا کہا کہ اس روئے زمین پر اگر اس پوری زمین پر حکمرانی کا کوئی حقدار ہے تو وہ یہی ہے، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اگر اس زمین پر کوئی حکمرانی کا حق رکھتا ہے تو یہ جو خاندان نبوت سے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ حقدار ہیں مگر قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہر دور میں ایسے ہے. غاصب کو پتہ ہوتا ہے، نا حقدار کو پتہ ہوتا ہے کہ حقدار کون ہے، مگر خواہش چونکہ مسلط ہے لہذا وہ حقدار کو محروم رکھتا ہے اور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑے عقل مندی کے فیصلے کر رہا ہوں. وہ عقل مندی کے فیصلے نہیں ہوتے، وہ اس کی ہوا و ہوس غالب آئی ہوتی ہے، عقل مغلوب ہوتی ہے. پھر اس نے کہا کہ اگر یہ حقدار ہیں تو آپ ان کو حق دے کیوں نہیں دیتے؟ کہا بیٹے اگر مجھے یہ پتا چلے نا کہ تو میرے ہوتے ہوئے تو بھی اس حکومت کا طلبگار ہے، مجھے ہٹا کے حاکم بننا چاہتا ہے تو میں تجھے بھی راستے سے ہٹا دوں گا. یہ وہ خواہش ہے کہ جو انسانوں سے اپنی اولاد کو قتل کرا دیتی ہے. تو قیامت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عقل دے گا. کچھ تو وہ ہوں گے جو اللہ کا حکم سن کے چل پڑیں گے جہنم، بھائی خالق کہہ رہا ہے تو جاؤ، اور کچھ ہوں گے اکڑ جائیں گے کیوں جی ہم نے کیا کیا ہے جو ہم جہنم میں جائیں. امام فرماتے جو جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف ان کو روکا جائے گا کہ تم جنت میں چلے جاؤ، اور جو اکڑ کے کھڑے ہو گئے ہوں گے کہ ہم کیوں جائیں جہنم میں، ہم نے کیا تیرا بگاڑا ہے. کہا گا یہ جہنم کے مستحق ہیں. وہ اگر دنیا میں صاحب عقل ہوتے تو میری اطاعت کرتے، اور یہ دنیا میں صاحب عقل ہوتے تو میری نافرمانی کرتے. سارے فیصلے بھائی نماز روزے پہ نہیں ہونے. نماز روزہ حج زکوٰۃ ہر چیز جو اللہ کا حکم ہے وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اصل حساب و کتاب آخرت جو ہے وہ عقل کے مطابق ہوگا. ایک بے وقوف آدمی ساری زندگی نمازیں پڑھ رہا ہے جی، ہوتے ہیں لوگ، وضو ہی صحیح نہیں ہے، نماز صحیح، تکبیرۃ الاحرام صحیح نہیں ہے، ساری زندگی نماز پڑھتا رہے، اسے کیا ملے گا؟ ہر چیز کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ نے عقل پہ رکھا ہے. اور پروردگار عالم کا یہ عجیب قانون ہے کہ ہر انسان برابر میں عقل استعمال بھی نہیں کرتا. اچھا اس پر بھی لوگوں نے تحقیق کی ہے، کبھی آپ لوگ بھی سرچ کریں مل جائے گا آپ کو. بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے سرچ کیا ہے، تحقیق کی ہے کہ کتنے فیصد عقل کو استعمال کیا. آپ حیران ہوں گے، محققین نے لکھا ہے کوئی کتنے فیصد عقل استعمال کرے تو کہاں پہنچ سکتا ہے. ہم خدا گواہ ابھی عقل کی عین کو نہیں سمجھے. کہتے ہیں سب سے زیادہ ان سائنسدانوں میں نیوٹن نے عقل کو استعمال کیا. نیوٹن کو تو جانتے ہیں، 7%. 7% میں نے خود اس کو پڑھا ہے کہ نیوٹن نے 7% اپنی عقل کو استعمال کیا. اور آپ جانتے ہیں نیوٹن نے کیا کہا تھا؟ نیوٹن نے کہا تھا اگر مجھے زمین سے ہٹ کے کوئی کھڑے ہونے کی 2 پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے میں پوری زمین کو اٹھا کے زمین کا وزن بتا سکتا ہوں، میں جیک لگا کے زمین کو اٹھا سکتا ہوں. یہ نیوٹن کا مشہور جملہ ہے، جس نے قانون حرکت دیے، جس نے لا آف گریویٹی دیا ہے. فزکس پر کتنا بڑا احسان ہے نیوٹن کا، ساری فزکس نیوٹن کے اصولوں پہ چل رہی ہے. اور اس نے مورخین کہتے ہیں جنہوں نے تحقیق کیا، محققین کہتے ہیں کہ 7% اپنی عقل کو استعمال کیا.
اور انبیاء میں کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے 17% عقل کو استعمال کیا. جی میں اور آپ تو کسی گنتی میں نہیں آنے والے ہیں. جناب ابراہیم کے بارے میں لکھتے ہیں 17%. اسی لیے جناب ابراہیم کا جملہ ہے یہ 17% عقل کو استعمال کرنے والے. اب دیکھیں یہ بات محققین پر جاتی ہے, میں نے نہیں تحقیق کی, میں تو ان کی تحقیق کو بتا رہا ہوں. صحیح غلط ان کے ذمے میں. جسے کہتے ہیں دروغ بر گردن راوی, ہیں جی ہم تو کتابیں پڑھتے ہیں کچھ یہاں کے بیان کرتے ہیں کہ جناب ابراہیم 70% عقل کو استعمال کر رہے ہیں اور خلیل خدا بنے ہوئے ہیں. سارے کام ان کے عقل پہ مبنی ہیں. وہ جو اقبال نے کہا یا کسی نے بھی کہا, اچھا اب یہ بھی رواج چل پڑا ہے, ڈاکٹر اقبال بیچارے کو جتنا بدنام کیا گیا ہے نا بھائی, یہ پرسوں ان کی تاریخ ولادت تھی. شعر پتہ نہیں کسی گھسے پٹے انسان کا ہوتا ہے جسے شاعری آتی نہیں ہے, وہ شعر جوڑ دیتے ہیں لا کے علامہ اقبال سے. میں نے کتنوں کو جواب لکھا, بھائی یہ علامہ صاحب کا شعر نہیں ہے, علامہ کا شعر. علامہ بہت بڑے شاعر ہیں, الفاظ بتا دیتے ہیں کہ یہ شاعری علامہ اقبال کی ہے یا نہیں. علامہ اقبال کی شاعری کو کوئی کیا سمجھتا ہے؟ گلی محلے کے شاعر جسے ہم کہتے ہیں ماہر ہیں جی, ان کے شعر کو جوڑ دیں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا مقام ہے فلسفے میں, شاعری میں بہت بڑا مقام ہے. ہر شعر ڈاکٹر اقبال کا نہیں ہوتا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے بہو تماشائے لب بام ابھی. اس شعر پر بہت سے علماء نے اعتراض کیا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جو آتش میں کودے تھے, گئے تھے آگ میں, یہی عین عقل تھا. توجہ فرمانے, عین عقل, چونکہ عقل ہی بتاتی ہے کہ خالق کا مقام کیا ہے. ابراہیم جانتے ہیں کہ خالق کا حکم ہے کہ آگ میں جاؤ, اسی لیے جبریل آئے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں بھائی, اور میں کوئی رٹے مار کے تو آتا نہیں, جو بات ذہن میں آ رہی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. جناب جبریل آئے, حل لک الحاجہ, کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ کل حاجت و اما الیک فلا, حاجت کی ضرورت تو ہے, مدد کی ضرورت تو ہے, مگر تجھ سے مدد نہیں لینی. کہا پھر جس سے مدد لینی ہے اس کو کہتے کیوں نہیں ہے؟ کہا جس سے مدد لینی ہے وہی چاہتا ہے میں آگ میں جاؤں. یہی ہے عقل. یہی عین عقل ہے کہ خالق کیا چاہتا ہے. ما عبد بہ الرحمن, امیر المومنین کی اس تعریف کے مطابق یہی عین عقل ہے کہ خدا کی بندگی ہو جائے. وہ چاہتا ہے آگ میں جاؤں تو جاؤں گا آگ میں, وہ کہے گھر میں رہوں تو گھر میں رہوں گا, وہ چاہے میرا سارا مال لینا تو سارا مال دے دوں گا, وہ چاہے بیٹا ذبح کرنا ہے تو خواب بھی دکھائے تو بیٹے کو ذبح کر دوں گا. اس لیے کہ ما عبد بہ الرحمن, عقل وہی ہے جس سے رحمان کی بندگی کی جائے, اور بندگی اطاعت ہے. تو وہ عین عقل ہے. وہ شاعری میں آ گئی ہے وہ الگ بات ہے, لیکن اصل وہی عقل ہے. اور فرمانے 17%, محققین کہہ رہے ہیں 17%, اور وہ بن گئے خلیل خدا. مگر وہاں آ کے پتہ چلتا ہے کہ جب کہہ رہے رب ارنی کیف تحیی الموتى, پروردگار مجھے دکھا دوں مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. خدا نے کیا فرمایا, اولم تؤمن, تیرا ایمان نہیں ہے؟ فوراً عرض کیا ایمان ہے, ولیکن لیطمئن قلبی, پروردگار اطمینان قلب چاہتا ہوں. اتنی عقل والے اور اتنے عقل کو استعمال کر کے بھی اطمینان حاصل نہیں ہے, اس منزل پر نہیں ہے. تو اب جو 100% عقل کو استعمال کرے گا نا, وہ پھر علی ابن ابی طالب ہو کے کہے گا لو کشف الغطا ما ازددت یقینا, اگر پردے ہٹ جائیں, ان آنکھوں سے بھی دیکھ لوں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اس لیے کہ جب عقل 100% استعمال ہوگی تو منزل یقین پر آئیں گے, منزل اطمینان پر آئیں گے کہ خدا آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. پھر بھی اگر کوئی پوچھتا ہے یا علی کبھی جس رب کی عبادت کرتے اس رب کو دیکھا بھی ہے؟
میرے مولا فرماتے ہیں کہ جس رب کو میں دیکھتا نہیں میں اس کی عبادت کرتا ہی نہیں۔ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ خلیل ہو کر جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ملکوت السماوات والارض ابراہیم کو دکھا دیے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں تو مجھے آنکھوں سے دکھا۔ ارینی کا استعمال ہی وہاں ہوتا ہے جہاں آنکھوں سے دیکھا جائے، کہ مجھے آنکھوں سے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، اور اللہ نے دکھا بھی دیا۔ سارا واقعہ قرآن میں آپ سنتے رہتے ہیں۔ دیکھ کر یقین آیا ہے، اطمینان حاصل ہوا ہے کہ واقعی مردوں کو زندہ کر دے گا، ہیں جی۔ اور یہ امیر المومنین ہے کہ یا علی کبھی آپ نے رب کو دیکھا بھی ہے جس کی اتنی عبادت کر رہے ہیں؟ فرماتے جسے دیکھتا نہیں ہوں میں اس کی عبادت کرتا ہی نہیں ہوں۔ لیکن سننے والا کہیں شک میں مبتلا نہ ہو جائے کہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، مولا نے فرمایا لیکن اسے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اسے دل کی نگاہوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حدیث و قرآن میں جہاں لفظ دل آیا ہے اس سے مراد عقل ہے، اس سے یہ دل مراد نہیں ہے جو خون کو پمپنگ کرتا ہے اور خون کو جو ہے نا وہ آگے روانہ کرتا ہے۔ قرآن میں حدیث میں جہاں بھی لفظ قلب آیا ہے، جنان آیا ہے، اس سے مراد یہ انسان کی عقل ہے۔ جو 100% عقل استعمال کرتے ہیں وہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے خدا کو دیکھا ہے، لیکن ان آنکھوں سے نہیں، عقل سے دیکھا ہے، دل کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ اور یہی ہستیاں ہیں 14 معصومین علیہم السلام جو عین عقل، بلکہ یہی عقل کائنات ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ حضور سرور کائنات نے جو فرمایا، ادھر سے حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا۔ اور امام فوسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ عقل کو خلق کر کے فرمایا آگے آ جاؤ، عقل آگے آ گئی، کہا پیچھے چلی جاؤ، عقل پیچھے چلے گئی، فرمایا جہاں تجھے بنایا تھا وہاں پہنچ جا، اپنے مقام پہ آ جا۔ یعنی بتایا کہ عقل ہوتی وہی ہے جو اپنے مقام کو پہچانتی ہو کہ آیا میں یہاں بیٹھنے کے لائق بھی ہوں کہ نہیں ہوں۔ کتنے انسان دنیا میں گزرے ہیں جو اس لائق نہیں تھے مگر اس جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ ہر دور میں ایسے ہوتا ہے، ہر دور میں ایسے ہوتا ہے۔ کہا اپنے مقام پہ واپس آ جا، عقل اپنے مقام پہ واپس آئی۔ 5ویں آقا فرما رہے اصول کافی کی پہلی یا دوسری روایت ہے اسی باب عقل و جہل کی، امام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری اطاعت اے عقل، تیری اطاعت مجھے بہت پسند آئی ہے۔ یعنی عقل ہوتی وہ ہے جو خدا کی اطاعت کرے، جو خدا کی اطاعت نہیں کرتا وہ عقل نہیں ہے، وہ ہوا و ہوس ہے، خواہشات نفس ہیں۔ فرمایا تیری اطاعت مجھے بہت پسند آئی اور تیری اطاعت کا تقاضا ہے کہ تجھے نفس عطا کروں۔ یعنی عقل ذات ہے، اور فرمایا تیری اطاعت ہے ذات عقل، تو نے جو اطاعت کی ہے تیری اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ تجھے نفس عطا کروں، تجھے روح عطا کروں۔ آج سے تیرا نفس ہے علم۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ عقل کا مفہوم یہ ہے کہ جو علم حاصل کرنے کی قوت ہو اسے عقل کہا جاتا ہے۔ تیرے ساتھ ساتھ عقل رہے گی۔ تو اب اگر سرور کائنات یہ فرمائے اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، تو مراد وہ عقل اول نور محمد مصطفیٰ ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اور نفس ہے علم۔ تو جب نفس علم ہے تو جب نور کی ذات عقل یہ کہے گی کہ اول ما خلق اللہ نوری، تو جو ان کا نفس ہے نا علم، وہ فوراً کہے گا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ علی کو اپنے درمیان میں نہ پاؤ۔ وہ عقل اول ہیں، یہ علم اول ہیں۔ جہاں عقل اور علم مل جائے وہی نور مصطفیٰ و مرتضیٰ ملتا ہے، اور وہی شہر علم اور باب مدینۃ العلم ہوتا ہے کہ جو چاہو ہم سے پوچھ لو۔ قیامت تک کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو ہم نہ بتائیں، اور قیامت کے بعد کی بھی ہر بات ہم بتا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہیں۔ بس عزیزو اس پر جتنی بھی گفتگو کرے انسان ہو سکتی ہے، ظاہر ہے کہ وقت پھر محدود ہوتا ہے۔ اہل بیت کا ہر کام عین عقل ہے۔ لوگ بیچارے کربلا کیوں گئے جب پتا تھا؟
آج بھی اس دور میں بھی عجیب باتیں. کربلا کیوں گئے؟ جب پتہ تھا شہید ہو جائیں گے، جب پتہ تھا کہ مکے میں حاجی آ گئے ہیں تو پھر کربلا جانے کی کیا ضرورت تھی؟ جو مکے حرم میں آ کے قتل کر سکتے ہیں وہ جنگل میں کیوں نہیں قتل کر سکتے تھے؟ اور دیکھا آخر قتل ہو ہی گئے. بھائی ابراہیم نے تو خواب ہی دیکھا تھا نا، کیوں لے کے گئے بیٹے کو؟ عقل بتا رہی ہوتی ہے کہ منشاء پروردگار کیا ہے. جہاں عقل کمال کی منزل پہ ہوگی وہاں پتہ چلتا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے. اور وہ عقل کی منزل ہی وہاں لے جاتی ہے جہاں فرمائیں کہ نحن ارادت اللہ، نحن مشیت اللہ، اللہ کا ارادہ ہم میں سے. دیکھنا ہو کہ خدا کیا چاہتا ہے تو یہ دیکھو کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. قرآن بھی گواہی دیتا ہے ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو، تم تو وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے. خدا نے چاہا تھا کہ کربلا کا واقعہ ہو، خدا نے چاہا تھا کہ کربلا کا واقعہ ہو تاکہ منافقین اور منافقات کو جہنم کی سزا ملے. ان پر خدا احسان کرے، ان کو شفاعت کا حق عطا فرمائے. یہ جنت کے سردار ہیں، یہ جنت کے طلبگار نہیں ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں، یہ جنت تقسیم کرنے والے ہیں. جنت کے طلبگار اور ہیں، جنت کے سردار اور ہیں. خدا کا شکر ہے کہ ہم نے ان کے دامن کو تھاما ہے بحکم خدا و رسول، کہ جن کے گھر سے انسانوں کو سب کچھ ملتا ہے. یہ کربلا انسانوں کی نجات کے لیے ہے، کربلا انسانوں کی عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ دیکھو خدا والے کون ہیں اور اپنے نفس پرست کون لوگ ہیں. بس 2 جملے صرف. کون سا ظلم ہے جو کربلا میں نہیں؟ کہنے کو محرم ختم ہو جاتا ہے، سفر کا مہینہ گزر جاتا ہے، لیکن ان کا ذکر کبھی رکتا نہیں. اور ہماری محفل کوئی مجلس مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم کربلا والوں کو یاد نہیں کرتے. کربلا کے بعد امام زین العابدین کچھ عرصہ مدینے میں رہے اور پھر آپ نے مدینہ شہر چھوڑ دیا. امام کی کچھ زمینیں تھیں، البتہ موقوفات امیر المومنین تھے، مولا کی وقف کردہ زمینیں تھیں، کچھ اپنے اہل بیت کی زمین تھی مدینے کے مضافات میں. امام زین العابدین وہاں جا کے رہنے لگ گئے تھے. ایک دن وہاں ایک مانگنے والا آ گیا، بس ایک ہی جملہ میں نے پڑھنا ہے. مانگنے والا آ گیا اور اس نے آ کے وہاں، چونکہ گاؤں تھا، آبادی تھی، وہ سوال کر رہا تھا کہ لوگوں، عربی میں کہہ رہا تھا کہ میں غریب ہوں، انا غریب، میں غریب ہوں، پردیسی ہوں، مسافر ہوں، میری مدد کی جائے. کوئی نہ کوئی گھر کا دروازہ کھلتا، کوئی سے روٹی دے دیتا، کوئی کھجور دے دیتا، کوئی پیسہ دے دیتا، اس کی مدد ہو رہی تھی. وہ ہوتے ہوتے امام زین العابدین علیہ السلام کے دروازے پر بھی آیا اور اس نے یہی کہا انا غریب، میں غریب ہوں، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، میری مدد کی جائے. مظلوم امام تشریف لائے اور فرمایا کہ تو مسلمان ہے؟ کہا جی میں مسلمان. کہا اگر تو یہاں مر جائے تو لوگ تجھے غسل دیں گے؟ بس مجلس تو ہو گئی. جزاکم ربکم. کہاں ظاہر ہے مسلمانوں کی آبادی ہے، میں بھی مسلمان ہوں، مر جاؤں تو لوگ مجھے غسل دیں گے. کہا تجھے کفن بھی پہنا دیں گے؟ کہاں مجھے کفن بھی پہنا دیں گے. امام نے فرمایا تیری نماز میت بھی ادا ہو جائے گی. کہاں مسلمانوں کا گاؤں ہے، میں مسلمان ہوں، سارے مسلمان رہتے ہیں، میری نماز بھی ادا ہو جائے گی. وہ امام کو پہچانتا نہیں تھا. امام نے فرمایا پھر تیری قبر بھی بن جائے گی. کہاں پوچھنے والے، آپ کیا پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ میری قبر بھی بنا دیں گے، یہ بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں. تو جب اس نے یہ کہا تو امام نے روتے ہوئے کہا پھر تو اپنے آپ کو غریب نہ کہہ، غریب تو میں ہوں یا میرا بابا ہے. میرے بابا کو مارنے والے بھی مسلمان تھے، مجھے اتنی اجازت نہیں دی کہ میں اپنے بابا کو غسل دوں، کفن پہناؤں، ان کی نماز ادا کر کے ان کو دفن کر دوں. غریب تو میرا بابا غریب کربلا حسین ابن علی تھے، جن کی 3 دن تک لاش کربلا کے میدان میں گورو بے گورو کفن پر.
الہی و ربی و سیدی بنا لے اولیائی پروردگار بحق محمد و آل محمد جو کچھ کہا گیا اس کو قبول فرما، ہمیں محمد و آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار اس مجلس عزا کا ثواب سورہ مبارکہ یاسین اور اس کے پہلے جو قرآن خوانی ہوئی ہے، نظر و نیاز، سب کا ہم ثواب جو بھی ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں، اور بطفیل محمد و آل محمد جو اس کا ثواب عائد ہو وہ جناب حاجی محمد بخش مرحوم، حافظ مختار صاحب مرحوم، حاجی نذیر احمد مرحوم، حاجی شیخ محمد اکبر، اویس رضا مرحوم، اور اس نے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں اور حاضرین اور ہمارے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما، ان سب کی مغفرت فرما، انہیں شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرما، ان کی برزخ کی منزلوں کو آسان فرما، ہم سب کی منزل آخرت کو آسان فرما، ہمیں بھی شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں بحق کے بیمار کربلا صحت کاملہ عطا فرما، کوثر شاہ صاحب کے بیٹے جو ہیں انتظار مہدی وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، پروردگار جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کو اولاد صالح عطا فرما، اور جن کو اولاد عطا فرمائی ہے ان کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار اس مسجد کو بارگاہ کو اس سے زیادہ ترقی عطا فرما، اسے آباد رکھنے والوں کے گھروں کو آباد و شاد فرما، پروردگار ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کی دعاؤں میں شامل فرما، ہمارے ملک کو امن اور استحکام عطا فرما، ہمارے ملک کو پروردگار سلامتی عطا فرما، اس کے دشمنوں کو، اس کے لوٹنے والوں کو، اس کو نقصان پہنچانے والوں کو پروردگار تو خود اپنی پکڑ میں لے لے، اور ہمارے لیے اس ملک کو ہمارے لیے ایک آسائش اور اچھی زندگی کا مرکز قرار دے دے، پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، مومنین کرام، علماء اعلام، مراج اعظام، دنیا میں جہاں کہیں ہیں رہبر معظم، سب کو طول عمر عطا فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصاً جو آج کل مقامات مقدسہ کی توہین کرنے والے ہیں ان کو نیست و نابود فرما، اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان، ایک سورہ فاتحہ ان تمام مرحومین کے اور اپنے اپنے مرحوم